ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کو نا غلطی سے کسی نے دفن کر دیا، یعنی ایسی کوئی کیفیت ہو گئی تھی اور لوگوں نے سمجھا شاید یہ انتقال کر گئے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے سانس اس انداز میں رک گیا تھا کہ لوگوں نے سمجھا یہ انتقال کرے گا، لوگوں نے ان کو دفن کر دیا۔ جب لوگوں نے دفن کر دیا وہاں ان کی آنکھ کھلی اور دیکھا انہوں نے کہ یہ قبر کے اندر ہیں، تو یہ تھوڑے سے نا پریشان ہوئے۔ لیکن پھر ان کے ذہن میں آیا کہ حدیث پاک میں پڑھا ہوا تھا انہوں نے کہ جو بندہ مصیبت کے وقت 40 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، ایک دفعہ پڑھی، 2 دفعہ پڑھی، 3 دفعہ پڑھی، پڑھتے پڑھتے اسی دوران ایک کفن چور آ گیا۔ کفن جو چراتے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی شاید ہوتا ہو پتہ نہیں۔ کفن چور آ گیا، اس نے تازی قبر تھی اور قبر کو کھودنا شروع کیا، کفن نکالوں گا میں۔ تو کفن اس نے جب قبر کھودنا شروع کی تو اس کے کھودنے کی آواز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کانوں میں پہنچی۔ تو آپ نے نا سورہ یاسین شریف نا جو پڑھنا ذرا سلو کر دی نا، پہلے بلند آواز سے پڑھ رہے تو سلو کر دی کہ یہ سن نہ لے اور بھاگ نہ جائے، تو میرا بھی کام نہ رک جائے کہیں۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پڑھتے غالباً 30 سے اوپر چلے گئے، پڑھتے 35 36 37 38 39 39 پہ پہنچے، 40ویں بار شروع کر دی۔ جیسے 40ویں بار مکمل ہوئی ادھر سے چور نے بھی سیل ہٹا دی اوپر سے۔ تو بزرگوں نے ایسا دیکھا نا، چور دیکھ کے وہ گھبرا گیا اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایک دہشت پھیل گئی۔ خیر رات کا ٹائم تھا اور دن کا ٹائم تھا، تو ان بزرگ نے سوچا کہ اگر میں دن میں چلا جاؤں گا اپنے گھر کی طرف تو محلے والے دیکھیں گے، علاقے والے دیکھیں، پریشان ہو جائیں گے، زیادہ میں رات کو جاتا ہوں۔ جب رات ہوئی تو آپ گئے بازاروں کے اندر، آپ اعلان کر رہے تھے، ان بزرگوں کا نا نام میرے ذہن میں ایک رسالے کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو بازار میں آپ گئے نا تو آپ اپنا نام لے کے کہنے لگے، لوگوں میں وہی ہوں جن کو تم لوگوں نے غلطی سے دفنا دیا تھا، مجھے موت نہیں آئی تھی بلکہ آپ لوگوں سے مسٹیک ہو گئی ہے، مجھے غلطی سے دفنا دیا، اور ایک کفن چور کے ذریعے اس نے قبر کھودی تو میں باہر آ گیا۔ لوگوں نے جب آوازیں سنی، آوازیں سننے سے بھی دہشت ذرا کم ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ لوگ جمع ہو گئے تو دیکھا تو واقعی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ چکے تھے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، مطلب کیا کہ قرآن جو ہے اس کے اندر تقریباً ہر مسئلے تقریباً بھی نہیں کہنا چاہیے، ہر مسئلے کا حل ہے قرآن پاک کے اندر۔ آپ کو شفا چاہیے تو قرآن پاک کی آیتیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، قرآن پاک کا وید، بات سمجھ آئی؟ نظر لگی ہے، قرآن پاک کی آیتیں، بخار ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے دم کریں۔ کہ قرآن جو ہے، قرآن کے اندر ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے، بس یہ کہ ہماری انٹرسٹنگ دلچسپی یہ ہونی چاہیے، بات سمجھ آئی؟ تو قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ اصل میں یہ جمعہ والے دن بھی میں نے جو یہاں تھے موجود ان کو پتہ ہے، اسی موضوع پہ بیان کیا تھا کہ قرآن جو ہے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ نا ہر سال میلہ لگایا کرتے تھے، اور اس میلے کے اندر وہ اپنی زبان دانی، شعر و شاعری، نثر بیان کرتے تھے، اور جس کا کلام حاوی ہوتا اس کے کلام کو کعبے پر لٹکا دیتے اور پوری دنیا کو چیلنج کرتے کوئی آئے کوئی اس کے ساتھ مقابلہ کرے کلام کے ساتھ۔ تو اس دور میں 7 کلام، ان کو سبع معلقات کہتے ہیں، 7 کلام جو ہے نا وہ مشہور ہوئے تھے، وہ حاوی تھے، وہ کعبے پر لٹکائے گئے تھے اور پوری دنیا کو چیلنج تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو 7 کلام آج بھی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے سبع معلقات کے نام سے، یعنی وہ اتنے پاورفل کلام تھے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے۔ لیکن جب قرآن پاک کا نزول ہوا، تو جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن پاک پورا قرآن کیا کوئی بندہ اس کا ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر وہ اتارنے پڑے، کہ عربوں کا رواج تھا نا کہ جو کلام حاوی ہوتا اس کو لٹکا دیتے، باقی اتار دیتے۔ تو پھر اس وقت انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت کی سورہ کوثر، اس کو لٹکا دیا گیا، وہ اتار دیے گئے۔ اب دنیا کو چیلنج تھا کوئی آئے اس کا مقابلہ کرے۔ اچھا ایک آیا بہت بڑا شاعر، اور وہ دیکھنے لگا، لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
ان شانئک هو الابتر. اچھا وہ کہتا ہے کہ میں چلو اس کا مقابلہ کرتا ہوں، سوچ کے چلا گیا، اس سے وہ بن نہیں پایا. دوسرا آیا وہ بھی انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اب مقابلہ کرنا ہے اور ان کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی، اگر یہ مقابلہ نہ کرتے تو لوگ ہم بڑے شاعر بنے پھرتے ہیں. 3 آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 3 سینٹینس ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، 3 جملوں کا، 3 لائنوں کا. تو ایک شاعر نے چوری کی. چوری کیا کی اس نے لکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور آگے سے ایک اور آیا ملا کے نا کہ جملہ کہ ما ھذا کلام البشر، اس طرح کا ملا کے لکھ دیا، اس طرح کا ملا کے لکھ دیا کہ چلو جی اب وہ تو 3 آیتیں تھیں، 3 لائنیں تھیں، میں نے 4 لکھ دی، لہذا لکھ کے چلا گیا. تو پیچھے سے ایک اور آیا، اس نے دیکھا انا اعطیناک الکوثر، یہ کلام کسی پاورفل نے لکھا ہے، فصلی لربک وانحر، یہ بھی ان شانئک هو الابتر، یہ بھی. لیکن جب چوتھی لائن پہ پہنچا، چوتھی لائن پہ ما ھذا کلام البشر، چوتھی لائن پہ پہنچا تو اس کو پتہ چل گیا یہ ضرور کسی نے کوئی یہاں دھاندلی کی ہے، چوری پکڑی گئی پہلے والے کی نا جس نے چوری کی تھی. تو یہ اس کی بھی بڑی رسوائی ہوئی تھی. تو بہرحال یہ کلام ایسی کتاب ہے کہ آج تک کوئی اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل لا کے دکھا دو. آج تک کوئی نہیں لا سکا. ایک متنبی شاعر گزرا ہے، اس کی دیوان مشہور ہے، دیوان متنبی بک ہے، اور وہ بھی درس نامی میں پڑھائی جاتی ہے اور علماء آج اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. دیوان متنبی وہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کا مقابلہ کروں گا. ہاں جی کیسے؟ وہ ہے نا القاریۃ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، دل دہلانے والی. القاریۃ دل دہلانے والی، مل قاریہ کیا دل دہلانے والی، وما ادراک ما القاریہ، اور تم نے کیا جانا کہ وہ کیا ہے دل دہلانے والی. کہتا یہ میں مقابلہ کرتا ہوں. کہتا الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل. الفیل کا مطلب ہوتا ہے ایلیفینٹ، ہاتھی. کہتا الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، اور تو نے کیا جانا کہ کیا ہاتھی ہے. بچے کو پتا ہاتھی وہ ہوتا ہے جس کے 4 ٹانگیں اور ایک سونڈ ہوتی ہے، جس کی 4 ٹانگیں ایک سونڈ ہوتی ہے. کئیوں کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو وہ بھی نکلا تھا متنبی جی میں متنبی ہوں، بہت بڑا شاعر، میں مقابلہ کرتا ہوں. لیکن وہ بھی ہار گیا کہ القاریۃ دل دہلانے والی، وہ کیا ہے؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ خیال گزرا. مقابلہ تب ہوتا ہے جب اس کی مثل کمپٹیشن میں برابری ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ دل دہلانے والی کیا ہے کوئی نہیں پتا کسی کو. وہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. اور الفیل ملفیل ہاتھی، سب کو پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہار گیا. تو یہ کلام الہی یہ معجز کتاب ہے. معجز کہتے ہیں کہ یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اور آج تک اس کا کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکا. ایک کتاب تھی امریکہ نے بنائی تھی، وہ یعنی یہ قرآن کے مقابلے میں نا، وہ آج کل بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ. لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کا جو چیلنج ہے نا قیامت تک، یہ کوئی بھی اس چیلنج کو جو بھی ایکسیپٹ کرے گا نا ہار جائے گا. تو یہ قرآن یہ معجز کتاب ہے، اور قرآن میں ہر چیز کی شفا اور ہر چیز کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تو بہرحال آج ہمارا ختم قرآن بھی ہوا. تو قرآن سے نا ہمیں محبت ہونی چاہیے، انٹرسٹ ہونا چاہیے. قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس کا ایک رسی رب کے ہاتھ میں، دوسری رسی تمہارے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ قرآن ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، قرآن ڈائریکٹ فیض دیتا ہے. اب یہ روایت، اب بندہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ذرا تصور کرے، سوچے کہ وہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے، رب کا کلام پڑھ رہا ہے. یہ وہ کلام کہ جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو رو رو کے پڑھو، قرآن کو رو رو کے پڑھو. فَإِن تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی صورت بنا کے ہی قرآن پاک کو پڑھو. اور ہمارے جو بزرگان دین ہوتے یہ قرآن پاک جب پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے. ایک بچے کا واقعہ ہے، اس کے والد صاحب تلاوت کر رہے تھے نماز کے اندر، وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا، وہ غش کھا کے گر گیا. لوگ اٹھا کے اس کو لے گئے ڈاکٹر کے پاس اور طبیب کے پاس. طبیب نے چیک کیا تو طبیب کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا جو بچہ ہے اس کا جگر پھٹ چکا ہے. خوف خدا کی وجہ سے اس دور کے طبیب بھی اللہ والے ہوتے تھے. قرآن سن رہا تھا، کچھ آیتیں آپ نے ایسے سنائی ہیں کہ اس بچے کا جگر پھٹ چکا ہے. تو ایسے ہوتے تھے اللہ والے. بات سمجھے؟ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا انداز اس کو پوری بندہ ایک دل جمی کے ساتھ یہ سوچ کے پڑھے کہ میں رب کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں رب کا
کلام پڑھ رہا ہوں میرے لیے کیا میسج ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ایمان والو۔ جب اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا تو میری اس وقت کنسنٹریشن، میری توجہ یہ کس حد تک ہوتی ہے؟ اگر کسی میرے دوست کا میسج آئے اور کسی میرے بڑے جگری یا کوئی فیملی ممبر کا میسج آ جائے، میں کتنی توجہ سے پڑھتا ہوں، غور سے پڑھتا ہوں نا، کہ بڑا اور سکون بھی مجھے مل رہا ہوتا ہے، خاص میسج ہوتا ہے۔ تو بندہ اپنا سوچے کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، جس میں رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، ہمیں رب تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، ہمیں فرما رہا ہے، میرا رب مجھ سے ڈائریکٹ فرما رہا ہے قرآن پاک کے ذریعے یا ایھا الذین آمنو۔ تو میری اس وقت توجہ کیسی ہوتی ہے؟ تو قرآن پڑھیں تو اس کو توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں، رب کا میسج۔ جب آپ یہ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، کلائمیٹیز، پرابلم جو بھی ہیں، یہ آپ قرآن پاک توجہ کے ساتھ اور ایک خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اب اسٹارٹ میں آپ کو میں نے واقعہ سنایا، وہ قبر میں پہنچ گئے تھے تو وہاں سے باہر آ گئے، قرآن پاک کی برکت ہے نا۔ آج اگر ہنر ہوتے ہیں مجھے یہ پریشانی، کاروبار میں پریشانی، گھر کی پریشانی، یہاں سکون نہیں، وہاں سکون نہیں، وہاں سکون نہیں، بھائی ہم قرآن پاک پڑھتے کتنا ہے؟ کوشچن یہ ہے۔ نیتیں کی تھیں کہ جب رمضان آئے گا 3 4 ختم کروں گا، تو ہم ابھی اپنا رزلٹ چیک کر لیں کہ 2 3 روزے رہ گئے، میں نے کتنا پڑھا، میں نے قرآن پاک کتنا پڑھا۔ چلو رمضان میں کبھی کبھار ہم کھول لیتے ہیں، رمضان کے بعد پورا سال ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور سارا دن ہم گزر جائے گا، کسی دن اخبار مس کی ہو یا کوئی ڈائجسٹ مس کیا ہو تو پریشانی ہوتی ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ لیکن کسی دن ہم نے قرآن کی تلاوت کو مس کیا ہو تو اس وقت ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کوشچن ہے۔ تو قرآن اس کو یہ مضبوطی کے ساتھ تھامیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ جب آپ قرآن کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں گے نا، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، روایت میں فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج خوف خدا اور تلاوت قرآن پاک۔ اور ہمارے بزرگان دین یہ بڑی کثرت سے تلاوت قرآن پاک جو ہے فرمایا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 61 قرآن پاک ختم کرتے ہیں رمضان کے اندر، 30 نائٹ میں، رات میں، 30 دن میں، اور 1 قرآن پاک تراویح کے اندر۔ کتنی محبت ہوتی ہے جن کو قرآن پاک کی تلاوت ہے، جب موقع ملتا تلاوت قرآن پاک، جب موقع ملتا تلاوت قرآن پاک۔ میں آپ کو صرف ایک واقعہ سنا کے فنش کروں گا۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کو دفنا دیا، تو کچھ دنوں کے بعد وہاں سے چند لوگ گزر رہے تھے تو اس کی قبر سے نا وہ خوشبو آ رہی تھی، قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو وہ لوگ جو ہے نا وہ قبر کا وہ پتہ پوچھ کے نا گھر اس کا کہاں ہے اس میت کا، تو وہاں پہنچے۔ جب گھر پہنچے دیکھا تو وہاں ایک بوڑھی عورت، اولڈ وومن گھر میں ہے، اور لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے کوئی عزیز ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو وہ عورت کہنے لگی وہ میرے ہسبینڈ تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے وہاں سے خوشبو سنی ہے، سونگی ہے خوشبو، اور بڑی اچھی ایسی خوشبو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو وہ رو پڑی، وہ کہنے لگی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، میرا یہ شوہر ایک جاہل بندہ تھا، ایک یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، جاہل بندہ تھا، اور یہ قرآن سے محبت کرتا تھا کہ ہر روز جب یہ مسجد میں جاتا اور لوگوں کو دیکھتا کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو پڑھنا آتا نہیں تھا، جاہل تھا یہ، اس کو تو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو یہ ان کو دیکھے روتا تھا اور دعائیں کرتا، یا اللہ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، میں ہوں کہ مجھے یہ پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا پھر یہ گھر آتا، گھر میں اس نے قرآن پاک سجا کے رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھاتا اور کھولتا، اس کو چومتا، اور پھر اس کی ہر آیت، ہر ورس پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا کہ یا اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تو نے یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ اگلی آیت پہ انگلی پھیرتا، یا اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہاں یہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لیکن تو نے جو فرمایا حق فرمایا۔ یوں آیتوں پہ ہاتھ پھیرتا جاتا اور روتا جاتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی میرا یہی حسن ظن ہے کہ یہی قرآن کی محبت جو ہے، یہی قرآن کے ساتھ لو، پیار، عشق جو ہے اس کا، یہی ریزن ہے کہ اس کی قبر سے آج بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں، قرآن سیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں کہ ہمیں قرآن نہ پڑھنا ہے، یہ بھی زندگی ہے ہماری کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، ہم اپنی نماز تک نہیں درست کر سکے۔ دنیا کی تو ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن ہمیں نہیں آتا تو قرآن پاک کی 10 صورتیں ہمیں تجوید کے ساتھ نہیں آتی۔ تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، مدنی قافلے والے بھی یہاں موجود ہیں، اعتکاف والے بھی موجود ہیں، دوسرے بھی نمازی حضرات یہاں موجود ہیں، آپ قرآن سیکھیں،
قرآن سیکھیں، آپ روزانہ پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. اپنے کام پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں آفس میں جا رہے ہیں تو فرسٹ آپ کا کام قرآن پاک کی تلاوت ہو. ایک آپ مقرر کریں کہ میں نے روزانہ 2 یا 3 رکوع پڑھنے ہیں، یا آدھا پارہ پڑھنا ہے یا 1 پارہ پڑھنا ہے، یا مقرر کریں. آپ دیکھیے گا قرآن پاک پڑھنے کی توجہ پھر قرآن پاک پہ ہو. آپ پڑھیں قرآن پاک کا فیضان ایسا ہوگا کہ آپ کی دنیا میں مسائل بھی حل ہوں گے اور آخرت کے بھی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آپ کے علاقے میں جب جائیں گے تو جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی کلاسز ہوتی ہیں دعوت اسلامی کے تحت، وہاں آپ شریک ہوں. اگر روزانہ آپ 20 منٹ 25 منٹ بالغاں میں دے دیں گے تو اس میں کوئی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن آپ کا قرآن پاک کم از کم درست ہو جائے گا. تو آپ وہاں ٹائم دیں. یہاں جو ڈربی والے ہیں یہاں بھی الحمدللہ کلاسوں کا سلسلہ ہوتا ہے. قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، فیملی کو سکھائیں کہ قرآن جب تک نہیں آتا نا تو زندگی ہے نا وہ ایسی زندگی ہے، ایسی زندگی کیا کرنا ہم نے جب قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. تو قرآن آپ سیکھیں. اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور دوسری بات یہ کہ آج 27 ماہ رمضان ہے اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ اس 27ویں کی شب آپ کو بھی معلومات ہوگی، اعلان بھی کیا میں نے، الحمدللہ ہمارا وطن عزیز پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا. تو اس لحاظ سے یوں سمجھیں کہ آج انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے. میرے خیال میں یہاں سارے پاکستانی ہی ہیں اوریجنلی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے. تو بہرحال کیونکہ میں تو پاکستانی ہوں اس لحاظ سے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ آپ کو عرض کروں کہ پاکستان یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور یوں سمجھیں کہ جب یہ بن رہا تھا، آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ لگتا نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے یہ بن پائے گا، یعنی اس وقت جو سچویشن تھی، لیکن پھر بھی یہ بن گیا علماء کی، مسلمانوں کی یہ محنت سے. اور الحمدللہ یہ آج تک اس کے دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان جو ہے صحیح و سلامت ہے اور ابھی تک قائم ہے. میں آپ کو ایک ہسٹری کے لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بزرگ ہوتے ہیں 1000 سال پرانے، ان کا نام ہے نعمت اللہ شاہ، اور ان کا مزار جو ہے غالباً کشمیر سائڈ 1000 سال پرانے. انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، وہ کتاب ہے میرے پاس. پیشن گوئیاں ان کے تقریباً اشعار کافی ہیں، 300 اشعار جو ہیں وہ مل پائے ہیں، باقی تقریباً ویسٹ ضائع ہو گئے ہیں. وہ 300 اشعار جو ہیں علماء نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ترجمہ کیا اس کا، فارسی کے اندر ہے. انہوں نے 1000 سال پہلے سے لے کر اب تک اور اسے اب آگے قیامت کے قرب قیامت تک اس کے اندر پیشن گوئیاں کی ہیں. پیشن گوئیاں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے حالات کی نہ خبر نہیں. یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بزرگان دین بعض سے نہ بتاتے ہیں. انہوں نے برے صغیر کے اندر کون کون سا بادشاہ آئے گا، تیمور کب آئے گا، مغلیہ حکومت کب آئے گا، نام لے لے کر انہوں نے ذکر کیا، نام لے لے کر ذکر کیا. پھر آگے اس پاکستان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ پارٹیشن ہوگی اور ایک مسلمانوں کا ملک بنے گا. اور پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ مسلمانوں کا اس کنٹری کا ایک بازو ان سے جدا ہو جائے گا، بنگلہ دیش کی طرف اشارہ کیا. پھر 1965 کی جنگ کی طرف اشارہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں ایک یعنی ناانصافیاں بھی ہوں گی اور یہ خون ریزیاں بھی ہوں گی. یہ انہوں نے کہا ہے کہ پھر اس کے بعد انصاف بھی پھیلے گا. عن قریب یہ وہ ملک ہوگا کہ جو دنیا کے اندر یہ اسلام کی لیڈ کرے گا، اسلام کی لیڈ کرے گا انشاءاللہ. وہ وقت بھی ہم دیکھیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ہند کا یہ جو حصہ تھا جس میں ابھی پاکستان ہے، آپ نے اس حوالے سے پہلے خبریں دی ہیں. ڈاکٹر اقبال کا بھی اس پہ ایک شعر موجود ہے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، میرے حرم کو جہاں سے آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. یہ شاید میں شعر آگے پیچھے نہیں کروں لیکن اس طرح کا شعر ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو علماء تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. اور صحابہ کرام تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم ہندوستان کی طرف جائیں. وجہ یہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تھا تو آدم علیہ السلام سراندیپ پہاڑ پر، یہ سراندیپ پہاڑ یہ سری لنکا میں ہے، ہم نے زیارت کی اس کی، تو یہ وہاں پر آپ کو اتارا گیا تھا. جب آپ دنیا میں آئے تھے نا تو آپ پہ جنتی لیوز، جنتی جو پتے ہیں ان کا لباس تھا. تو وہ جنتی پتے جب آپ دنیا میں یوں آئے تو پھیل گیا، طرف خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں. تو اس طرح یہ سارا ہندوستان جو ہے یہ مہک چکا. اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے یہ جنت کی ہوائیں آتی ہیں.
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم اس خطے میں آئیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے ابو داؤد کی, آپ نے فرمایا کہ اصابتان, حضور نے فرمایا کہ دو گروہ ایسے ہیں احرزاہم اللہ من النار, اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. احرزاہم اللہ من النار, اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا. فرمایا اصابتن, ایک گروہ وہ ہے من یغز الہندا, جو ہندوستان میں غزوہ لڑے گا, جنگ لڑے گا. اور فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے اصابتن یکون ما عیسیٰ بن مریم, دوسرا گروہ وہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا. علماء اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہند کی بات ہے یہاں پر پاکستان آرمی اس سے مراد ہے. اس سے مراد پاکستان آرمی ہے جو یہاں سے اٹھے گی اور یہ جو ہے لیڈ کرے گی اسلام کی. اس لیے صحابہ کرام یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر ہمیں وہ وقت ملا تو ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. اچھا, یہ میں نے اس لیے باتیں کی کہ میں پاکستانی ہوں, محبت ہے, اور یہ معلومات ہونی چاہیے. اور مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے اس پہ باقاعدہ پورا رسالہ لکھا ہے, ہند و پاک سرکار کی نظر میں. یہ رسالہ, یہ ساری باتیں میں نے وہاں سے دیکھی ہیں, آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں, مزید بھی لکھا ہوا بہت کچھ. تو ایک دل کو خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ملک اگرچہ ابھی جن حالات سے گزر رہا ہے وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے بعض دفعہ کرتوت ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ وہ ملک ہے کہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے اس کو چاہا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسلام کی یہ لیڈ کرے گا, اور اسلام کا حقیقی معنی میں انشاءاللہ یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ کلا بنے گا. بس ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک عظیم کو یہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, اور اس کو شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اور یہ ہمارے اثر میں اپنے حالات ہیں, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جو کھوئی ہوئی شوکت ہے یہ ہمیں واپس مل جائے, اور ہمارا جو کھویا ہوا جو کردار جو کریکٹر تھا اللہ کرے کہ وہ دوبارہ واپس آ جائے. کہ جب ہم بدعمالیوں کی طرف جائیں گے تو اس طرح کے دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سننے سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتے ہیں, اور دعا کے اندر امیر اہل سنت کے چند اشعار بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پڑھتے ہیں, اور آپ تمام اسلام بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اے خدا پیارے خدا, اے خدا پیارے خدا, میرے خدا, اے خدا پیارے خدا, یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. آمین کہتے رہیں. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما, فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما. مرحبا پاک وطن, پاک وطن پاکستان, دے ترقی تو عنایت اسے برکت فرما. تو حفاظت فرما. اے خدا پیارے خدا, لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, لطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات, فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما. اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب, اس کو تو کل آئے اسلام بنا دے یا رب. میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما, تو حفاظت فرما. شکر
صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوکت فرما، آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، مولا آج ہے امن وطن کا میرے پارا پارا، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، ہائے بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، یا خدا سب کو عطا نیک ہدایت فرما، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اور عطا جذبائے پابندی سنت فرما، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، واسطہ شاہ مدینہ کا اے پیارے اللہ، دور اتار سے دنیا کی محبت فرما، تو حفاظت فرما، اے خدا پیارے خدا، اے خدا پیارے خدا میرے خدا، اے خدا پیارے خدا، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا، یا اللہ آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں مولا ہم پر رحم و کرم فرما، یا اللہ ہماری کھوئی ہوئی شوکت عزت یا اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، یا اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ماہ رمضان کا صدقہ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اس کے حلال آسان اور وافر مقدار میں عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔